سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ نے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے ماہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ دی فضیلت۔ ماہ محرم الحرام دی بہت بڑی فضیلت ہے، قرآن و احادیث وچ اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور محرم الحرام دے نال ایسے بہت سارے واقعات جڑے نے، خاص اور خاصا تو بھی خاص واقعات جڑے نے جنہ دے نال اس کی فضیلت اور اس کی عظمت باقی تمام دنوں مہینوں اور اشریاں دے نالوں زیادہ ہو جاتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام دے جو خاص و خاص واقعات نے، انہاں دے خاص معجزات، انہاں دے خاص کمالات، انہاں دے اوپر اللہ تعالیٰ دی خاص عطا
یہ جڑا دن ہے وہ یوم عاشورہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عام رکھا ہے اپنے انعامات اور اکرام عطا فرمان دے واسطے۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت کو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اور ماہ محرم الحرام کا ہمارے ہاں جو سب تو مقبول ترین اور مشہور ترین واقعہ ہے وہ واقعہ کربلا ہے، شہادت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اس واقعے نے اور اس شہادت نے ماہ محرم الحرام کو ایک نئی زندگی اور ایسی زندگی عطا فرمائی ہے کہ جب تک کہ دنیا قائم ہے تب تک امام حسین علیہ السلام کا ذکر قائم رہے گا اور انہوں نے ذکر کے نال اس مہینے کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اِنَّا عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ۔ خالق کائنات نے فرمایا جدوں دی اساں یہ کائنات بنائی ہے ادوں دی اللہ تعالیٰ دے ہاں مہینیاں دی تعداد 12 ہے، اور انہاں 12 مہینیاں وچوں 4 مہینے حرمت والے مہینے نے۔ حرمت والے وہ مہینے ہوندے نے جنہاں نوں اللہ نے عزت عطا کیتی ہوندی ہے، اور اس نوں سمجھن دے واسطے جیسا کہ اسی حرم پاک کہنے ہیں تو حرمین شریفین طیبین طاہرین دو ہی حرم نے، ایک اللہ کا حرم ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے۔ تو مکہ مکرمہ جائیے تو وہ اللہ کا حرم ہے، خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، مسجد حرام، مدینہ پاک تشریف لائیے تو حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم پاک ہے۔ تو انہاں دونوں حرماں نوں حرمین طیبین آکھیا جاتا ہے، اور پوری دنیا دے وچ اسلام کی تاریخ دے وچ اور اسلام دے وچ انہاں تو معزز ترین کوئی جگہ نہیں۔ یہ سب تو محترم اور سب تو زیادہ فضیلت اور شان والے اور احترام والے دو مقامات نے۔ تو خالق کائنات نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اور یہ جڑے 12 مہینے نے انہاں وچوں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے بنائے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے نے، یہ احترام والے مہینے نے، انہاں دا احترام کرنا بھی ضروری ہے، انہاں دے وچ عبادات کرنا بھی ضروری ہے، اور انہاں مہینیاں وچ جنگ و قتال تو منع کیتا گیا، کسی تے ظلم کرنا، کسی نال زیادتی کرنا، کسی دا حق مارنا، اس کو خالق کائنات نے منع فرمایا ہے۔ فرمایا ذالک الدین القیم، فرمایا یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور تساں انہاں مہینیاں وچ اپنی جاناں دے ہرگز ظلم نہیں کرنا۔ تو اپنی جان دے ظلم انسان کدوں کرتا ہے؟ جدوں انسان کسی دوسرے دے ظلم کرتا ہے۔ تو اپنی ذات تے بھی انسان دیا کئی صورتاں ہیں، لیکن عمومی یہی ہے کہ جدوں اسی کسی نال ظلم کرنے ہاں، کسی نال زیادتی کرنے ہاں، کسی دا حق مارنے ہاں، تو پھر اسی حقیقت دے وچ وہ اپنا نقصان کر رہے ہوندے ہاں، لیکن سانوں اوندا احساس نہیں ہوندا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا تساں انہاں مہینیاں وچ ظلم نہیں کرنا، یعنی گناہ نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، عبادات کرنی ہے۔ ماہ محرم الحرام کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی تمام دنوں تو زیادہ فضیلت ہے، اور اس عشرے میں عبادات کرنا، ذکر و اذکار کرنا اور پھر روزہ رکھنا حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام ہجرت تو پہلے بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے سن، اور اسلامی تاریخ اگر پڑھیے سابقہ جو اقوام نے انہاں دے وچ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض سی، جیسے ہمارے ہاں ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض نے، تو پہلی قوماں تے یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ فرض سی، اور وہ لوگ رکھتے
آقا علیہ السلام نے خود بھی رکھیا ہے اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نو بھی حکم دیتا ہے کہ تسا بھی یہ روزہ رکھو۔ جب تک ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تب تک یہ روزہ رکھیندہ رہا۔ جدو ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس روزے کو مستحب قرار دیتا گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے تو اس سے پورے عشرے دے روزے رکھے جان۔ اگر صحت ساتھ نہ دے تو پھر اس سے 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، اور اگر 9 کا بھی نہ رکھا جائے تو 10 کا لازمن رکھا جائے، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پہ رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام جدو مدینہ پاک تشریف لائے ہجرت فرما کے تو آقا علیہ السلام نے یہودیاں نو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشورہ کا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسا روزہ تسا کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اسی یہ روزہ اس وجہ تو رکھنے ہاں، اس دن نو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نو فرعون دے شر دے کولوں پناہ عطا فرمائی سی۔ ایک دن 2 واقعے رونما ہوئے نے، ایک بنی اسرائیل نو نجات ملی ہے فرعون دے کولوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نو لے کر تشریف لے آئے نے، اور دوسرا یہ واقعہ ہے فرعون ایسے ہی دن نو ہلاک ہوا ہے۔ ایک ہی دن ہے، وہ دیا 2 تاثیران نے۔ جو اللہ کا دشمن ہے ان دے واسطے اس دن نے ان کی زندگی کا اختتام کر دیتا ہے، اور جو اللہ کا دوست ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تو یعنی یہ اللہ کی رحمت بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ملتی ہے، اور جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن نے انہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب بھی ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب پوچھا کہ تسا یہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے وجہ بیان کی کہ اس دن چونکہ سانو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات عطا فرمائی سی فرعون دے کولوں، تو لہذا اسی اس دن کی یاد دے وچ روزہ رکھنے ہیں۔ اب یہ چیز بھی ثابت ہوئی کہ کسی خاص دن دے یادگاری دے واسطے روزہ رکھنا اسلام میں جائز ہے۔ اگر کسی دن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوئی ہوئے، کوئی خاص مدد نازل ہوئی ہوئے اور اس دن کو خاص نسبت مل جائے تو اس نسبت کو دیکھ کے اس دن کو عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یا اس دن کا احترام کرنا، یا اس دن کو منانا اسلام میں جائز ہے۔ اب اس کا جواب کیسے ثابت ہوا کہ تو یہودی روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہ تو یہودیاں کا روزہ ہے، یہودی شکرانہ ادا کرتے پہنے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہ موسیٰ علیہ السلام دا تواڈے نال تعلق ہے ان دے نالوں زیادہ ساڈا تعلق ہے موسیٰ علیہ السلام دے نال، یعنی جنہ تواڈا انہاں نال تعلق ہے نا تواڈے نالوں ساڈا تعلق زیادہ ہے، لہذا ساڈا حق زیادہ بنتا ہے کہ اسی روزہ رکھیے۔ حالانکہ نجات تو بنی اسرائیل کو ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نال ملی ہے، اللہ نے مدد نازل فرمائی ہے اور وہ شکرانہ ادا کرتے پہنے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تواڈے تو ساڈا انہاں تے زیادہ حق ہے، تواڈے نال اسی انہاں تے زیادہ قریب ہاں، لہذا ساڈا حق بنتا ہے کہ اسی بھی اس دن کو منائیے جس دن اللہ نے انہاں تے رحمت فرمائی ہے۔ تو آپ نے روزہ رکھیا، آقا علیہ السلام نے روزہ رکھیا، اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ارشاد فرمایا کہ تساں بھی روزہ رکھو، اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مینو مزید زندگی عطا فرمائی اور اگلے سال اگر میں موجود ہویا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھاں گا۔ لیکن آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہی ثابت کر رہا سی کہ آپ کا دنیا دے آن کا مقصد سی پورا ہو چکا ہے، تو آقا علیہ السلام اس تو پہلے وصال فرما گئے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے اس تے روزے جو رکھیا بھی
اور ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی. فرمایا جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اندر ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جو 10ویں محرم الحرام کا روزہ ہے اس سے بارے یہ روایت ہے. اور ہر جو محرم الحرام کے پہلے 10 دن نے ہر دن کے روزے کے بارے یہ روایت ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک دن دے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک مہینے کے روزے رکھنے کے ثواب عطا فرمائے گا. جس جسے ایک ساتھ دے جو روزے رکھ سکے تو وہ اگر ایسا روزہ رکھتا ہے تو ایک دن کا روزہ ایک مہینے کے روزے دے ثواب کے برابر ہے. تو یہ آقا علیہ السلام نے ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے. اور آپ نے خود روزہ رکھیا, صحابہ کرام اور حکم ارشاد فرمایا, اور پھر اگلے سال فرمایا کہ میں اور بھی روزے رکھاں گا. یعنی آپ نے اس کو پسند فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں روزے اور بھی رکھے جان. تو آقا علیہ السلام جس چیز کو پسند کر رہے ہیں وہ اسلام میں اللہ کو بھی پسند آ جائے. اگر یہ روزہ رکھا جائے تو ان سے بڑی فضیلت ہے. علماء اور مشائخ خاص کر کے جو علماء روحانی نے وہ اس ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں بہت سارے اعمال ذکر کرتے ہیں جنہیں اسی عمل کہہ سکتے ہیں, وظیفہ کہہ سکتے ہیں, پڑھائی کہہ سکتے ہیں, اور وہ انہوں بڑی تاکید کرتے ہیں. اور علماء روحانیت کا یہ بیان ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کے پہلے عشرے میں کسی بھی عمل کی ریاضت کر لیتا ہے, کوئی بھی عمل پڑھ لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کم از کم 40 دن کا ایک جو عمل ہوتا ہے اس کے برابر تاثیر عطا فرماتا ہے. اور دوسری تاثیر ہے کہ اس عمل کی جڑی برکت ہے وہ کم از کم 1 سال تک موجود رہتی ہے. یعنی اس کے اگر کوئی بندہ نفل ادا کرتا ہے تو اس کو اگلے سال تک اس کی برکت ملے گی. فرمایا گیا کہ جس وقت ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے اور پہلی شب ہوئے تو 2 رکعت نماز نفل ادا کی جائے. سورج غروب ہو گیا, چاند نظر آ گیا, مغرب کی نماز پڑھ لے, مغرب کے بعد پڑھ سکتا ہے, عشاء کے بعد بھی پڑھے جا سکتے ہیں. تو پہلی شب کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے نے سورہ کوثر کے بعد سورہ فاتحہ پہلے پڑھنی ہے, اور اس کے بعد ہر رکعت 15 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے. پہلے 15 باری سورۃ الکوثر اور پھر ایک باری آیت الکرسی. تو کل واللہ دی تھان تے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور نال آیت الکرسی پڑھنی ہے. آیت الکرسی ایک باری پڑھنی ہے اور سورۃ الکوثر 15 باری 2 رکعتاں پڑھنی ہے اور دعا کر دینی ہے. فرمایا کہ اگلے سال ماہ محرم الحرام تک اللہ تعالیٰ اس بندے دے اپنی رحمتہ دا نزول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس رزق کے اس کے اعمال ہے اس کے مال ہے جو اس کی عزت ہے اللہ تعالیٰ رحمتہ اور برکتہ دا نزول فرماتا ہے. اور اس کی جو تاثیر ہے وہ اس میں ملتی رہتی ہے. بہت آسان عمل ہے. 2 رکعت نماز نفل نے کوئی زیادہ ریاضت بھی نہیں ہے, لیکن فرمایا اگر کوئی اس سے زیادہ کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمایا تو پہلی شب کو یعنی ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آیا تو پہلی ہی رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 3 مرتبہ اگر کوئی بندہ سورہ یاسین پڑھ لے, 3 باری سورہ یاسین پڑھے اور پڑھ کے چاہے اس کو ہدیہ کر دے. ہدیہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر سکتے ہیں, سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کر سکتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کو کر سکتے ہیں, یا پینتر پاک کو ہدیہ کر دے. تو دعا کر کے 3 مرتبہ سورہ یاسین پہلی شب کو جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال تک امن عطا فرماتا ہے. یعنی اگلے یکم محرم الحرام تک اس کا جو پورا سال ہے وہ امن دے نال گزرتا ہے. اور اس کے علاوہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی بندہ پہلی شب ہوئی چاند نظر آیا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد تو وقت مل جائے تو سورہ ملک 11 مرتبہ پڑھے, اور اگر زیادہ ہمت ہے تو 13 باری پڑھ دے. اور اگر سورہ رحمان آتی ہے تو 7 مرتبہ سورہ رحمان پڑھا جائے. تو انہاں صورتاں دی برکت بھی اس انسان کو آئندہ پورے سال تک ملتی رہتی ہے. تو اگر یہ پڑھائی کی جائے 2 رکعت نفل پڑھے جائیں
سورہ یاسین پڑھی جائے، سورہ رحمان پڑھی جائے، سورہ ملک پڑھی جائے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس کی جو برکت ہے وہ پورے سال تک ملتی رہتی ہے۔ اور پھر جو انسان اس کو پھر آگے جاری رکھے، ایک تو ہے کہ کوئی پڑھائی کی اور پڑھائی کر کے اس کو چھڑ دیتا، لیکن اگر اس کو بندہ جاری رکھے، اس کو پھر پڑھی رکھے، تو پھر ہمیشہ واسطے ان کی برکت قائم و دائم رہتی ہے۔ تو اس سے زیادہ بھی پڑھائیاں نے جنیاں علماء روحانیین نے بیان فرمائیاں نے، اگر کسی بندے نو لمبیاں چوڑیاں دعاواں نہیں آندیاں تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام وظائف کی کنجی ہے، تمام اعمال کی کنجی ہے، لیکن چونکہ سانو یہ فری وچ مل گئی ہے، سانو اس کی قدر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بندہ پڑھ لیتا ہے اور جو اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس کو کسی اور چیز کی دنیا میں ضرورت باقی نہیں رہتی، اس کا کمال ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھ لے، اس سے دو تعداد نے، یا تو ہے کہ اس کو روزانہ 12,000 مرتبہ پڑھا جائے کہ ہر روز، یعنی آج یکم محرم الحرام شروع ہوئی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد، مغرب کے بعد اس کو سٹارٹ کر دے اور اگلے دن عصر تک یہ تعداد اس نے پوری کرنی ہے، 12,000 پڑھ لے 10 دن، تو یا پھر 19,000 مرتبہ اس 10 دن پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اگر اس کی تعداد 313 360 یا 1 تسبیح بندہ روز پڑھتا رہے تو ان کی جڑی تاثیر ہے وہ ساری زندگی انسان کو ختم نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ یہ وہ نے کہ جو ہر بندہ کر سکتا ہے، اور وہ ہر بندے کو یہ لفظ پڑھائیاں آدیاں نے۔ ایسے ہی ہے سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، تو قرآن پاک کی آخری صورت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر اس صورت کو 313 مرتبہ پڑھا جائے اور جو بندہ اس کو پڑھ لے 313 باری پڑھ کے دعا کر لے اور پھر اس کو آئندہ اپنے ورد چ رکھے، تو سورہ ناس ہر قسم دے بخار دے واسطے شفا ہے۔ یعنی اگر کسی کو بخار ہوئے، جس بندے نے سورہ یاسین پڑھا ہے، اس عمل کیتا ہے، تو وہ اگر سورہ ناس پڑھ کے دم کر دے، اللہ تعالیٰ بخار والے کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ اور سورہ ناس میں ایک کمال ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں درداں کا مسئلہ ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتی ہے، جوڑاں کی درد ہوتی ہے خاص کر کے، تو درداں کے واسطے سورہ ناس بڑی تاثیر رکھتی ہے۔ تو جو بندہ ماہ محرم الحرام میں سورہ ناس میں پڑھ لے اور اس کو پھر پڑھتا رہے، تو پھر کم از کم یہ ہے کہ ان کی اپنیاں درداں ختم ہو جان گی۔ چلو کسی کو دم کرنا جو مشکل ہوتا ہے، خود فائدہ حاصل کرنا آسان ہے، کسی کو آگے پہنچانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی آیت ہے، کوئی بھی عمل ہے، تو اس کے کو سب تو پہلے ہوتا ہے کہ اسی خود برکت حاصل کرنی ہے اور پھر اسی آگے اس کو پہنچانا ہے۔ تو یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، لیکن برکت حاصل تو ہر انسان ہی کر سکتا ہے۔ جب اسی پڑھا گے تو سانو ان کی برکت ملے گی۔ اور اس طرح سورہ ناس یرکان کے واسطے بھی ان بڑی شفا ہے۔ جس بندے نے یرکان ہوئے وہ بھی اگر سورہ ناس میں پڑھتا رہے یا اس کو پڑھ کے دم کیتا جائے تو اس تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو شفا یابی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت ہی آسان عمل ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کچھ بھی پڑھ لے تو اس کو یہ تاثیر مل جائے گی، یہ فضیلت مل جائے گی، کیونکہ یہ جڑے دن نے یہ بہت فضیلت والے نے۔ اب انہاں دنوں کی جو نسبت ہے، چیزاں پڑھن تو اور بھی بہت ساریاں نے، بڑیاں بڑیاں دعاواں بھی نے، لیکن عام انسان سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے، سورہ ناس پڑھ سکتا ہے، سورہ کوثر پڑھ سکتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے، آیت کریمہ پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ دو نے کہ جڑیاں ہر بندے کو تقریباً آندیاں نے، اگر انسان انہاں اپنی زندگی میں لے آئے تو اس کی بڑی برکت ہے۔ ماہ محرم الحرام اس مہینے اور خصوصاً جو 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشورہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے، جو شخص یوم عاشورہ نو دسترخوان فراخ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا سال اندے واسطے دسترخوان بچھا دیتا ہے۔ جنی ہمت ہوئے، جنی توفیق ہوئے، اس کے مطابق
10 محرم الحرام خرچ کیتا جائے. اور ہمارے ہاں تو یہ معمول ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نیاز دلائی جاتی ہے, انہوں واسطے دعا کی جاتی ہے. تو یہ بہترین عمل ہے. کوئی بھی عمل کرو پہلے محرم الحرام کو اس میں شروع کر دو, کوئی بھی پڑھائی ہے اس میں پڑھتے رہو, جمع کرتے رہو. اور جس وقت 10 محرم الحرام آئے تو 10 محرم الحرام جو اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے اس کے مطابق کچھ پکاؤ, کچھ لیاؤ. اور وہ امام حسین علیہ السلام دے نام دا کچھ پڑھ کے دعا کر کے وہ جو پڑھیا ہے وہ انہوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت کے نال پورے سال تک انسان دیا ضرورتیں غیب وچ پوریاں کرتا ہے. تو 10 محرم الحرام کو دسترخوان فراہ کرنا اگر کسی واسطے نہیں کر سکتے, زیادہ لوگوں واسطے نہیں کر سکتے, تو انسان اپنے گھر والوں واسطے ہی کر لے. کہ گھر والوں واسطے کہ اپنے گھر والوں نے انسان اچھی چیز لیا کے تھوڑی زیادہ لیا کے انہوں نے آکے کہ آج یوم عاشور ہے تو آج تھوڑا زیادہ لنگر پکا کے اچھے طریقے سے بنا کے اس کو تیار کرو اور پھر امام حسین علیہ السلام کے نام کی دعا کی جائے, انہوں کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے اس کو خود کھاؤ, اپنے بچوں کو کھلاؤ. اگر زیادہ نہیں کھلا سکتے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ تاثیر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتا ہے. اور جو 10 محرم الحرام ہے اس دن کے بارے جو روایات نے وہ کثرت کے نال پائی جاتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام آپ جس وقت زمین سے تشریف لائے نے اور اللہ تعالیٰ آپ کے نال ناراض ہو گیا اور آپ کی توبہ قبول نہیں ہو رہی, اور آپ کی توبہ جس دن قبول ہوئی ہے وہ دن 10 محرم الحرام کا دن سے. اور یہ صحیح روایتاں نے, یعنی ایسے واقعات کہ جڑے تاریخ وچ نے اور جڑے ایسے واقعات نے جنہاں کا انکار نہیں کیتا جا سکتا, اور وہ واقعات نبیوں کے واقعات نے, اور واقعات ایسے نے کہ انہاں وچ اللہ نے اپنے بندیاں تے خصوصی رحمت فرمائی ہے. کئی سال تک حضرت آدم علیہ السلام آپ زمین تے چلتے رہے نے اور حضرت اماں حوا علیہ السلام لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہویا, توبہ کرتے رہے نے, اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی جواب نہیں آیا, لیکن اس دن ہی جواب آیا ہے تو اس دن یہ نسبت مل گئی. ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام آپ کے بارے بھی صحیح روایت ہے کہ جس وقت طوفان نوح آیا ہے اور آپ کا جو بیٹا ہے وہ آپ اس طوفان میں جو سیلاب میں تیر رہا ہے تو کئی دنوں تک یا کئی ماہ تک وہ بیڑا چلتا رہا ہے کیونکہ زمین تے تو پانی پانی سی ہر جگہ تے. اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی تو آپ کا جو وہ بیڑا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِّ, خالق کائنات نے فرمایا کہ پھر وہ بیڑا جودی پہاڑ تے آ کے رکیا. تو وہ جس دن انہوں نے بیڑے نو اللہ نے استقرار عطا فرمایا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن سی, یعنی وہ دن بھی یوم عاشورہ کا دن سی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے نبی تے اتنا انعام فرمایا اور اس دن کو سعادت عطا فرمائی. تو نسبت جہی ہے ان کا بڑا فیضان ہوتا ہے. ایسے ہی روایات میں موجود ہے حضرت یونس علیہ السلام آپ جس وقت اپنی قوم کے وچوں آپ تشریف لائے نے اور رستے میں آپ نے بیڑے کو چھلانگ لگائی اور آپ دریا میں تشریف لے گئے اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیتا اور اس نے آپ کو اپنے پیٹ میں لے گئی اور آپ وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس میں سے آیت کریمہ کہنے ہیں لیکن اصل میں دعائے حضرت یونس علیہ السلام ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ہے ذُو-النُّون یعنی مچھلی والے. تو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے یہ دعا کی ہے اور آپ پڑھتے رہنے. تو 40 دن تک روایات نے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاؤں کی نے تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. خالق کائنات نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ پڑھائیاں کیتیا کی ہوتا ہے, ہونا تو وہی ہے جو ہونا ہے, ہونا تو وہی ہے جو ہونا ہے. تو پڑھائیاں نال کی ہوتا ہے, دعاواں نال کی ہوتا ہے. تو پڑھائیاں نال بہت کچھ ہوتا ہے, دعاواں نال بہت کچھ ہوتا ہے. دعاواں ضائع نہیں جاندیاں, جو کیتی ہوئی پڑھائی ہے وہ ضائع نہیں جاندی,
ہاں یہ کہ ساری نیت میں فرق ہو سکتا ہے، اللہ کی عطا کچھ دیر ہو سکتی ہے، کوئی مسئلے تو ہو سکتی ہے، اسی جو مانگ رہے ہیں وہ سارے واسطے بہتر نہیں، اللہ نہیں عطا فرما رہا ہے، یا اجے وہ عطا کرنے کا ٹائم نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرتا، تو یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن دعاواں کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، ذکر کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، پڑھائیاں کا فائدہ ضرور ہوتا ہے اگر بندہ کرے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان نہ کرتے، سادہ ترجمہ کرتا میں سادے لفظاں میں پنجابی وچ کہ اگر یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان کرنے والے وچوں نہ ہوندے تو میں انہاں نوں قیامت تک اوتھے ہی رکھدا۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ میری تسبیح بیان کرنے والے وچوں نہ ہوندے تو میں انہاں نوں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اللہ نے پھر انہوں نے کئی سال واپس بھیجا، فرمایا اگر وہ یہ نہ ہوندے میری تسبیح بیان کرنے والے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، تو میں انہاں نوں اون دے مچھی دے پیٹ وچ رکھدا اِلیٰ یوم یبعثون، قیامت دے دن تک، یعنی وہ اوتھے ہی وصال کر جاندے۔ حضرت یونس علیہ السلام دا مچھلی دے پیٹ وچ وصال ہو جاتا اور وہی انہاں دی قبر بن جاندی اور قیامت تک وہ اوتھے ہی رہندے، اور قیامت نو اللہ تعالیٰ پھر انہوں دباوت اتھوں واپس لوٹاندا۔ لیکن فرمایا انہاں نو کس چیز نے لوٹایا، کس چیز نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، کس چیز نے انہاں اندھیریاں وچوں نجات عطا فرمائی، وہ اللہ دی تسبیح ہے، وہ اللہ دی پاکیزگی ہے۔ انہوں نے عرض کی لا الہ الا انت سبحانک، کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ یہ جو پاکیزگی ہے، تسبیح کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی بیان کرنا کہ اللہ تو پاک ہے، تو اللہ نے یہ بڑا پسند ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے ہیں نا تسبیح، تو یہ تسبیح اللہ نے بہت پسند ہے۔ قرآن پاک نے کئی سورتاں نے جہڑیاں تسبیح تو شروع ہوندیاں نے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اپنے اعلیٰ رب دے نام دی تسبیح بیان کرو۔ لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ کہتے ہیں کی ہوتا ہے، تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ اپنے رب دے نام تسبیح بیان کرو، یعنی اگر کچھ ہوتا ہی ہے تو خالق کہہ رہا ہے نا کہ تسی ان دے نام دا ورد کرو، ان دے نام دی تسبیح پڑھو، ان دے نام نو پکارو۔ خالق کائنات نے خود فرمایا ادعوا اللہ عبید الرحمن، پاوے اللہ نو اللہ کہہ کے پکارو تو پاوے اللہ نو رحمان کہہ کے پکارو، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اے دے دلاو آوی ان دے نا نے، پاوے کسی اور نا پکارو، جدو پکارو گے وہ جواب دے گا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پکارو، تو اگر اس نے پکار سننی ہے تو کہہ رہا ہے نا کہ میں نے پکارو، تو ثابت ہویا کہ دعاواں وچ فائدہ ہوتا ہے، ذکر وچ برکت ہوتی ہے، تسبیح کریے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات نے حضرت یونس علیہ السلام نے جو انعام فرمایا ہے وہ انعام بھی 10 محرم الحرام کو فرمایا ہے۔ یوم عاشور نو ہی آپ اس مچھلی کے پیٹ کی باہر تشریف لائے ہیں، اور اس علاوہ بہت سارے ایسے اسلامک واقعات نے جڑے 10 محرم الحرام کو ہوئے ہیں۔ 11ویں شریف کے حوالے نال ایک پورا کلام بنیا ہے کہ دن 10واں تے رات 11ویں شریف جس سے نئے واقعہ آیا، جس سے نہ واقعہ آیا، تو یہ سارے جڑے واقعات نے یہ درست روایات کے مطابق یوم عاشورہ ہوئے ہیں۔ تو لہذا یہ جڑے واقعات نے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دن اللہ کے ہاں معزز دن ہے، اور اگر یہ دن خاص بھی سی تو اللہ نے اس کو عام، اگر یہ دن عام بھی ہوتا تو خاصا نہ تعلق ہو گیا ہے تو یہ خاص بن گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود اس دن کو خاص بنا دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ اسی اندر روزہ رکھا گے، کیوں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون تو نجات عطا فرمائی ہے، لہذا اسی بھی روزہ رکھا گے، اور فرمایا اگر اللہ توفیق عطا فرمائی تو اگلے سال میں 9 کا روزہ بھی رکھا گا۔ تو آپ نے خود روزہ رکھیا اور سانو حکم دیتا، صحابہ کرام نے حکم دیتا کہ اسی اندر روزہ رکھو، تو ایسی فضیلت اور ایسی عظمت اور ایسی جو حرمت ہے وہ کئی گنا زیادہ ہوں گی۔
ماہ محرم الحرام ایک خاص مہینہ ہے ذکر حسین دے واسطے. دیکھیں ہر کسی دے اپنے اپنے ایام نے. جس دا جڑا دن ہوئے اس دن ہی انہاں ذکر کرنا سونا لگتا ہے. تو اساں سب دے منن والے ہاں، لیکن ماہ محرم الحرام دا احترام بھی ضروری ہے، اس دا ادب اور اس دا تقدس اور پھر ذکر حسین اور پیغام حسین اور فکر حسین اور محبت حسین. اس چیز کو عام کرنا ہے اور اس چیز کو سمجھنا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنا ہے اور انہاں دنوں اللہ کے ذکر واسطے وقف کرنا ہے. امام حسین علیہ السلام کے ذکر واسطے وقف کرنا ہے اور جس قدر ہو سکے انہاں دا ذکر کرنا ہے، کیونکہ انہاں دا ذکر کرنا عبادت ہے، انہاں نال محبت کرنا قبول ہے. انہاں دا ذکر کرن نال اللہ دی رحمتاں نازل ہوندیاں نے کہ انہاں نے اس دن نو کتنی بڑی قربانی اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتی ہے. تو کس واسطے کیتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کس واسطے قربانی پیش کیتی ہے؟ انہوں نے ساڈے واسطے قربانی پیش کیتی ہے. انہوں نے کیا ضرورت سی؟ وہ تو کہہ سن کہ دونوں اقتدار چاہیے تو آ جاؤ، بادشاہی چاہیے تو آ جاؤ، حکمرانی چاہیے تو آ جاؤ، پیسے چاہیے تو آ جاؤ، سونا چاہیے تو آ جاؤ، جو تمہیں چاہیے اسی تمہیں دینے ہاں. آپ نے فرمایا کہ مینوں اپنے نانے دا دین چاہیے تو اور اس دین دی بقا چاہیے اور آپ نے اس بقا دے واسطے اور اس دین کے تحفظ کے واسطے آپ نے سارا سفر کیتا ہے. لوگ بڑا برگلا دے ہیں، لوگ بڑے عجیب و غریب حرکات و سکنات بھی کرتے ہیں، لیکن اساں کسی دی گل وچ نہیں ہونا. اساں ذکر حسین تو بعد نہیں آنا، محبت حسین کو کٹ نہیں ہون دینا اور یزید نو اساں لعنتی کہنا ہی کہنا. اسی کدے بھی یزید یا انہیں منن والوں کی سپورٹ نہیں کرنی. اب لوگ نے وہ طرح طرح دے انہوں دے فنکشن نے، طرح طرح دے طریقہ کار نے. میں دیکھ رہا سا ایک جگہ ایک اشتہار آیا موبائل دے وچ، انہوں نے کہا جی کہ اسی 10 محرم الحرام نو اجتماعی شادیاں کرنیاں نے. کیوں جی کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی نہ کرو، محرم میں شادی نہ کرو کیونکہ اسلام میں منع نہیں، لہٰذا کرو. انہیں کہا جی اسی 10 بھی کرنیاں نے اور اجتماعی کرنیاں نے، نال دعوت ہے کسی کی. اگر کسی نے کرنی ہے نا شادی، کسی کا ارادہ ہے تو سارے نال رابطہ کرو، آپ دن رکھاں گے، ٹائم ایکو رکھاں گے اور تہاڈی شادی کا خرچہ بھی اسی کراں گے. اب وہ کندے خلاف کر رہے ہیں؟ جہے بندے جو 10 محرم میں شادی کرتے پے وہ کندے خلاف کرتے پے؟ کیا وہ سانو نقصان ہوئے گا؟ کسی نے نقصان نہیں. وہ اپنا جو انہوں نے اندر یزیدیت کا اثر ہے نا وہ ظاہر کرتے پے ہیں کہ انہوں عداوت امام حسین کے نال ہے. تو تسی یہ کام کرنا ہے تو اگے پیچھے کر لو، لیکن 10 بھی کیوں کرنا ہے؟ کیوں جی کہ 10 نو ذکر حسین زیادہ ہوتا ہے. 10 میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، تو کیا تو اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے جن کا نواسا امام حسین علیہ السلام ہے؟ کیا تو اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے جس نبی نے امام حسین کو اپنی زبان چسا کے گھٹی عطا فرمائی ہے؟ کیا تو اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا ہے جو نبی نماز ہے تو وہ اس کی قبر تے آگے امام حسین چڑھ گئے، نبی نے سر سجدے نہیں اٹھایا کہ حسین میری قبر تے سوار ہے؟ کیا تو اس حسین دے نانے دا امتی نہیں ہے کہ جس نانے دے سینے تے امام حسین قدمہ دے نال چڑھ جاتا ہے؟ سینہ نبی ہے اور قدم امام حسین علیہ السلام دے. کیا اس کلمے اس نبی دے کلمے دی اتنی بھی لگ نہیں؟ اس نبی دے نواسے دے اتنا بھی احترام نہیں کہ وہ دی شہادت دے تو اگر غم نہ کرے تو چپ کر کے بیٹھ جاویں تو تینوں ضروری ہے کہ تو اس سے نہیں شادی کرنی ہے. تو یہ ایک یزیدیت دی فکر ہے. مسئلے بڑے آن کے جی نکاح کر سکنے آ کے نہیں کر سکتے، کر سکنے آ کے نہیں کر سکتے. تو اگر محبت ہے، جس دن کسی کا باپ فوت ہویا ہوئے اگر انہوں آ کے کہ اس دن ہی میں تیرے برات لے کے آنا ہے تو اس بندے میں کیوں محسوس ہوئے گا؟ کسی کا بیٹا فوت ہویا ہوئے اس نے آ کے کہ جس دن تیرا بیٹا فوت ہویا سی نا اس دن ہی میں فنکشن رکھنا ہے تو اس کو کیسا محسوس ہوئے گا؟ تو یار سانو تو اجازت ہی نہیں، سانو تو اجازت نہیں، 3 دن کو زیادہ سوگ کی اجازت نہیں. اسی پھر بھی سالانہ ختم دلا دیں کہ نہیں دلا دے؟ سالانہ ختم دلانے یا ختم نام ہی دلائیے. اس دن سارا چہرہ ضرور مجھایا ہوتا ہے کہ یار اج میرا باپ فوت ہویا سی، اج میری ماں مینوں چھڈ کے چلی گئی سی، اج میرا بچہ مینوں چھڈ کے چلا گیا سی.
تو تینوں اپنے بچوں کی، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی تو اینی محبت ہے، تو کیا نواسہ رسول دا، آلے رسول دا، انہوں نے بچیاں دا، انہوں نے بیٹیاں دا، آقا علیہ السلام دی آل دا تینوں کوئی احترام نہیں، جنہ دی محبت خود رسول اللہ آنسو بہاندے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام مجھے تو یہ خبر پہنچی ہے تو آپ کی آنکھاں میں آنسو بہ رہے ہیں۔ اب اس کوئی بھی رنگ بندہ دے لیکن آپ نے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ امام حسین کی شہادت کی وجہ تو، حالانکہ اجے شہادت نہیں ہوئی، جدوں کی روایت ہے، جدوں کا واقعہ ہے، ادو شہادت نہیں ہوئی، اب تو شہادت ہو چکی ہے۔ تو شہادت تو پہلے نبی اگر آنسو بہا رہا ہے تو شہادت تو بعد نبی دے امتی دا حق نہیں بنتا کہ وہ کوئی غم حسین چ رو لے۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونا کا منہ ہی کر لے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو انہوں واسطے کچھ نہ کچھ ہدیہ کر دے، انہوں واسطے انہوں کو سارے ہدیاں کی ضرورت ہے، انہوں ساڑیاں دیگاں دی، سارے لنگر دی، سارے پانی دی، کسے شے دی انہوں کوئی حاجت نہیں۔ جیڑا انہوں واسطے کچھ بھی کرتا ہے وہ انہوں ڈبل رنگ دیندے ہیں، انہوں اس تو زیادہ عطا کیتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تسی دیکھو گے کہ جیڑا بندہ ذکر حسین کرنے والا ہے وہ ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ جیڑا امام حسین کا ذکر کرتا ہے، محفل سجاتا ہے، عام عمر سی ربیع الاول حضور دی محفل سجانے آتا، جو بندہ یہ کام کرتا ہے خوشحال ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ خرچہ زیادہ کرتا ہے، پیسے انہیں زیادہ لگ جاتے ہیں تو بچا کے رکھنے ہیں، تو اللہ ان کی ضرورتیں جو پوریا کرتا ہے نا، تو ایک کس کا صلہ ہے؟ ایک اس محبت کا صلہ ہے۔ تو ماہ محرم الحرام مہینہ آن والا ہے، تو میرا یہ پیغام ہے کہ اسا ذکر حسین کرنا ہے، اسا اپنی محبت حسین کو مزید اجاگر کرنا ہے، اسا انہوں کی فکر کو سمجھنا ہے، انہوں کا ذکر بھی کرنا ہے، انہوں کے پیغام کو سمجھنا ہے، اور جس دین واسطے انہوں نے اتنی قربانی دیتی ہے اسا اس دین کو بھی بچانا ہے۔ اسی اس دین پہ چل پڑیے، سارے واسطے بڑی سعادت ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق عطا فرمائے۔